محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، تقریباً 4 جمعہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، اور گزشتہ جمعہ حضرات صحابہ کے عشق کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ صحابہ سے بہتر دنیا کے اندر کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں اقارب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اپنے ابا حضرت صدیق کے ابا دونوں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر تو مسلمان تھے، ان کے والد صاحب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دونوں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران ابا نے کہا کہ بیٹا، میری تلوار کے نیچے تمہاری گردن آ چکی تھی، ابھی گردن چلنے ہی والی تھی، تلوار چلنے ہی والی تھی۔ فوراً میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ صدیق تو میرا بیٹا ہے، میں خود اس کا قتل کیسے کروں؟ تو پھر میری تلوار کو میں نے مجبوراً روکا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا جان، اگر آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آتی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ اور رسول کے لیے میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ صحابہ کا عشق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر نماز وقت پر فرض ہوتی ہے، دوسری عبادتیں وقت پر اور موقع پر فرض ہوتی ہیں۔ وقت کیسا؟ صبح کو فجر کی نماز فجر کے وقت میں فرض ہوگی، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں فرض ہوگی، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے وقت پر فرض ہوگی، اور جمعہ کی نماز اپنے وقت پر فرض ہوگی۔ حج اپنے وقت پر فرض ہوگا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ یہ مہینہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے عبادت کا، اب میں جاؤں گا، حج کروں گا، کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، میں صفا مروہ کی سعی کروں گا، اور فلاں کروں گا، حج کی نیت سے کروں گا۔ حج ہو نہیں سکتا، وقت لانا پڑے گا، وقت آئے گا۔ کون سا وقت ہوگا؟ ذی الحجہ کا وقت ہوگا۔ اور پھر حج کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مالدار ہو۔ آدمی مالدار نہیں تو پھر اس کا حج نہیں، اس پر حج فرض نہیں۔ تو موقع، محل اور وقت پر عبادت فرض ہوتی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، چھوڑیں ان کو، موقع، محل اور موقع پر عبادت فرض ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن فرض ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آج اب مجھے اس لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ذرا کم ہو گئی، اس کا جملہ ختم نہیں ہوگا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر لمحہ ہر وقت فرض ہے۔ دیگر عبادتیں اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو فاسق ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو کافر ہے۔ آپ نے فجر چھوڑا فاسق کہلائے گا، ظہر چھوڑا گیا فاسق کہلائے گا، عصر چھوڑا فاسق کہلائے گا، مسلمان رہے گا لیکن گنہگار مسلمان رہے گا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ مجھے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی آئے گی، کمی آ رہی ہے یا آ چکی ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس کا جملہ ختم نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نماز سے پہلے اللہ کے رسول کو ماننا پڑے گا، آپ حج سے پہلے اللہ کے رسول کو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے 5 ستون اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، دین کے 5 ستون ہے۔ سب سے پہلا ستون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا معنی؟ کیا معنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آدمی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد اس پر نماز فرض ہوگی، اس پر روزہ فرض ہوگا، اس پر حج فرض ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ساری چیزیں بعد میں فرض ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان تمام فرائض سے پہلے ہوگا۔ اور اس حق کو حضرات صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں محبت کا معنی، اللہ کے رسول سے عشق کا معنی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی کے پہننے کو، جھبے کے پہننے کو، ازار کے پہننے کو، گھر کے اندر چھوٹی موٹی قرآن خوانی کروا لیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بے انتہا عشق کرنے والا ہوں۔ دل نہیں بنا، دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہیں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لگاؤ پیدا نہیں ہوا، اور لباس اللہ کے رسول کے لباس کو پہنتے ہوئے دل خوش نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوں۔ اسے محبت ہی نہیں کہتے، اسے ڈھونگی کہتے ہیں۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اکابرین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، میں صحابہ کا قصہ بتاؤں آپ یہ سوچیں گے یہ تو 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم 1400 سال پہلے کا واقعہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ آج سے 50 سے 60 سال پہلے کے واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، حضرت کے سلسلے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں چپل پہن کر نہیں پھرا کرتے تھے۔ ہماری مسجدوں کے سامنے ہرے رنگ کی قالین بچھائی جاتی ہے، اب تو ہرے کلر کا ایک میٹ آیا ہے جس پر پیر پوچھ کر آدمی اندر جاتا ہے۔ آیا نہیں آیا؟ ہمارے اکابرین کو، میرے اساتذہ کو میں نے دیکھا ہرا چپل نہیں پہنتے، میرے اساتذہ اکرام، میرے اساتذہ اکرام کو میں نے دیکھا ہری قالین پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ آج بھی ایسے اللہ والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہرا رنگ گنبد خضرا کا رنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر لگا ہوا رنگ ہے۔
میں اگر اس رنگ کو اپنے پیروں تلے ڈال کر رون دوں گا، کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ اے میرے امتی، تیرے پیر میں میرے گنبد کا رنگ لگا ہوا تھا اور تو اسے پہن کر پھر رہا تھا، اس کی بے ادبی کر رہا تھا، تو پھر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، آج بھی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہجامہ لگایا۔ ہجامہ معلوم؟ بچنا لگانا۔ پہلے کے زمانے میں سینگ کے ذریعے سے ہجامہ کیا جاتا تھا، مستقل ایک فن ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ہجامہ کروائیں کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ لگوایا۔ ہجامے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون جو نکلا تھا، اس خون کو ایک پیالے میں رکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا۔ فرمایا کہ زبیر، عبداللہ، اس خون کو ایسی جگہ لے جا کر پھینکنا جس جگہ پر کسی انسان یا جانور یا پرندہ کسی بھی چیز کا قدم نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خون کو حاصل کرتے ہیں اور لے کر باہر نکل جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، میرا اور آپ کی طرح کا انسان یا مسلمان نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا۔ اسے ہمت کیسے ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر پھینکے یا زمین کے اندر گاڑے؟ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے پی لیا۔ رات میں لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، کیا نبی کا خون پی سکتے کہ نہیں پی سکتے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ سوالات ہوں گے لوگوں کے، اور ایک مسلمان سوالات کرنا چاہیے مسلمان کو۔ وہی مسلمان سوال نہیں کرتا جس مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں رہتی۔ جیسا بھی ہو مجھے چلنا ہے، جیسا بھی آئے، ایرا غیرہ نتو خیرہ جو بھی بولے مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ مجھے اللہ اور رسول کے دین کو معلوم کرنا نہیں ہے، میرے دل میں آیا وہی دین ہے، مجھے پوچھ کر دین سیکھنا نہیں ہے۔ وہاں پیچھے جا کر 2-3 دن بیٹھا میں، ایک بچہ بھی آپ کو سوال نہیں کریا۔ ایک نوجوان آپ میں سے آ کر سوال کیے، وہ بھی دوسرا یا تیسرا جمعہ تھا، یاد نہیں ہے مجھے، آ کر سوال کیا۔ پھر سوال کا کوئی ماحول ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، بیان کے بعد میں سیدھا جا کر اپنے کمرے میں وہاں پر بیٹھوں گا، آ کر اطمینان سے مسائل پوچھ سکتے، اور پوچھو کہ حضرت پیشاب کا قطرہ میرے اسے کیا بولتے اسے کپڑے پر لگ گیا، کتنا پیشاب کا قطرہ معاف ہے، میں اس پیشاب کے قطرے لگنے کے بعد میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا؟ حضرت مجھے گندگی لگ گئی تھی، میں نے اسے دھو لیا، اسے 2 پانی میں دھویا، 3 پانی میں دھویا، حضرت اس کے بعد میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا؟ حضرت میں آ رہا تھا راستے میں، ایک پھنسی کو پر کھجلی ہوئی، میں کھکر لیا، اس میں سے خون نکلا، کیا اس خون کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں؟ سوالات ہیں، سوال کرنا چاہیے مسلمان کو۔ بے فکری کی زندگی چھوڑو میرے نوجوانوں، اب آگے بے فکری کی زندگی گزارنے والوں کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ہندوستان میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے مسلمان کے لیے۔ اوپر کا میک ہے، ورنہ میں کھل کر بیان کرتا حالات کیا ہیں ہمارے ہندوستان کے۔ آؤں گا میں تھوڑی دیر کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی کیا کر لیے؟ پی لیے۔ جب اندر داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلوم تھا اللہ کے رسول کو، زبیر کہاں پھینکا، عبداللہ کہاں پھینکا؟ فرمایا اللہ کے رسول ایسی جگہ میں نے پھینک دیا ہے جہاں پر قدم تو قدم نگاہ بھی نہیں پڑ سکتی، قدم تو قدم نگاہ نہیں پڑ سکتی۔ عشق رسول میں ڈوبا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر کیسے زمین پر پھینک سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اطہر کو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات میں نے فتویٰ پڑھا دارالعلوم دیوبند کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نعوذ باللہ، بولنے بھی ڈر لگتا ناپاک بول کر۔ تو حضرات مفتیان اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے سلسلے میں قرون اولا کے مفتیان اکرام، قرون اولا کے یعنی پہلے کے زمانے کے بڑے بڑے فقہا مفتیان اکرام اور آج کے فقہا اور مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بالکل پاک تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات صحابہ کبھی بھی گندا کام نہیں کرتے، اگر ہو بھی جائے غلطی تو اس میں امت کے لیے سبق ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھول ہو گئی، حضور سے بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت بھول لے، امت کے سبق کے لیے ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ عصر کی نماز غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھا کر اللہ کے رسول نے سلام پھیر دیا۔ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، جو نماز کو نہیں آکو رہتا نا انہیں اٹھ کو آوازاں ڈالتے رہتا، امام صاحب کو جے امام صاحب کیا جی امام کہتے، امام بولتے نہیں بولتے ہاں؟ جو نمازیچ نہیں پڑھتا انہیں آوازاں کرتا، جو نماز پڑھتا اللہ اس کے دل کو نرم فرما کر رہتا ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی زبان پر کبھی سختی کے الفاظ نہیں آتے۔ امام صاحب کہتے، امام صاحب ایک امام صاحب نماز پڑھائے گتے 4 کی جگہ میں 3 پڑھا کو سلام پھیر ڈالے، پیچھے مقتدیہ میں غلاٹا شروع ہوگا کہتے، ہمیں کرتے سوچا ایسا غلاٹا شروع ہوگا کیا؟ کون کی بولتا کہتے 3 پڑھائے، کون کی بولتا 4 پڑھائے۔ ایک جنا بیچ میں سے اٹھ کو کھڑیا کہتے، میں قسم کھا کو بولتا ہوں امام صاحب 3 رکعت پڑھائے سو۔ بہرحال ایک مسلمان کی قسم کی عزت رکھنا، سمجھ میں آئی بات؟ جب مسلمان قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس مسلمان کی قسم پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ امام صاحب یقین کر لیا 4 رکعت، پھر اٹھ کو نماز پڑھا ڈالا۔ اس کے بعد اسے بلائی کہتے، ارے بابا یہاں پیرانے پیر کا پوترا، کہ ارے بابا پوری مسجد لڑنے کو تھی تو اکیلا بولیا نا 3 رکعت پڑھائی کر کو اتنا یقین سے کئی کو بولیا سو کیا پیرانے پیر کا پوترا تو؟ تو انہیں بولیا کہتے حضرت میں پیرانے پیر کا پوترا گیترا کیا بھی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میرے 4 دکانہ، کہتے دکانہ 4 دکانہ، پہلی رکعت میں پہلے دکان کا حساب ہوگا، دوسری رکعت میں دوسرے دکان کا حساب ہوا، تیسری رکعت میں تیسرے دکان کا حساب ہوا، چوتھے دکان کا حساب ہی نہیں ہوا۔ اگر چوتھے دکان کا بھی حساب ہو جاتا تو آپ کی نماز 4 ہی ہوتی تھی۔ تمہیں کتنے پڑھے سو؟
3 इंच पढ़े सो हमारी ऐसी नमाज में खड़को पूरी दुनिया के ख्याल हमारी नमाज में आते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी भूल हुई थी। मालूम अल्लाह को कि आने वाले दौर में 2022 में भी भूल होती है इमाम साहब से, तब के आधे मुसलमान क्या करते हैं, पीछे खड़को आवाज़ां करते हैं गिर को, आधे मुसलमान पीछे खड़को जोर जोर से आवाज़ां करते। मेरे साथ हुआ है। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज, किस में है ये आयत? आयतुल कुर्सी में है, ठीक है। लहू माफिस समावाती वल अर्ज, ये आयत भी कुरान में है। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज, ये आयत भी है। लहू माफिस समावाती वल अर्ज, ये आयत भी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मगरिब की नमाज थी, मगरिब की नमाज में पढ़ाया लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज की जगह में लहू माफिस समावाती वल अर्ज पढ़ डालिया। मैं पूरे पीछे हाफिजांच ना खड़े थे सो, पूरे पीछे कौन खड़े थे सो? हाफिजांच खड़े थे सो। पीछे खड़ी सो हाफिज साहब मेरे पीछे 2 हाफिजां खड़को ही, एक मुसल्ले पर खड़को ही, एक मुसल्ले के बाजू खड़को ही। वो 2 हाफिजां क्या भी बोल रही नहीं, उनको मालूम नमाज ऐसा पढ़े तो भी हो जाती है, वैसा पढ़े तो भी हो जाती है। लेकिन पीछे बल्ला के हाफिजां खड़े थे ना, बमड़ियाँ का तो बमड़ियाँ पीछे से, और मैं किसी का लुक़मा लिया नहीं। उसके बाद बोलिया, ऐलान करिया, जो हजरात भी लुक़मा दिए कि मैं उनका लुक़मा कबूल कर को नहीं हूँ, उन्होंने नमाज को दोहराओ। लुक़मा बेकार में नहीं देना, लुक़मा यकीन के साथ देना। अगर मैं लुक़मा दूं तो इमाम इस लुक़मे को कबूल करेगा। अगर इमाम ने हमारे लुक़मे को कबूल नहीं किया तो समझ जाओ कि आपकी नमाज चले गई। हाफिज साहब पीछे खड़को रहती, लुक़मा देने वाले सब भी लुक़मा देने की क्या भी ज़रूरत नहीं। अब रहा मसला, क्या हज़रत ये आयत ऐसा पढ़े तो नमाज हो जाती है क्या? हाँ हो जाती है। गलतियाँ के 2 किस्म ही, कुरान के पढ़ने में गलती 2 किस्म की है। ये गलती का नाम है लहने जली, ये गलती का नाम है लहने खफी। याद करना इसे, फ़र्ज़ ज़रूरी, जैसा नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इनको अदा करने के वास्ते कुरान पढ़ना ना, कुरान में इन गलतियों को भी ज़हन में रख को पढ़ना। ला आबुदु मा ताबुदून, अगर कोई आदमी नमाज में पढ़ता है, कहाँ है ये आयत? कुल या अय्युहल काफिरून के सूरे में। ला आबुदु मा ताबुदून के माने क्या? मैं हरगिज़ उन बुतों की इबादत नहीं करूँगा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो। क्या माना? मैं हरगिज़ उन बुतों की इबादत नहीं करूँगा। ला आबुदु, ला के माने खींच कर, ये कलिफ की मिक़दार खींचना। ला आबुदु मा ताबुदून, मैं हरगिज़ उन बुतों की इबादत नहीं करूँगा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई मुसलमान ला आबुदु मा ताबुदून पढ़ता है तो फिर उसका माना क्या होगा? मैं ज़रूर भी ज़रूर उन बुतों की इबादत करूँगा जिनकी तुम इबादत करते हो। खाली क्या नहीं करया सुने, खींचा नहीं सो। इस वास्ते कुरान पढ़ना तो भी क्या करना, हमें क्या करना? सिक्को रखना, सीखेंगे इंशाअल्लाह। अब बीच में बोल रहा था कि मैं जिस मस्जिद में खिताबत के लिए जाता हूँ, खिदमत के लिए जाता हूँ, वहाँ के मकतब के सिलसिले में बहुत ज़्यादा अलर्ट होता हूँ, इसलिए कि अभी मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने अभी तक मस्जिद के मकतब का माहौल, नौजवानों की तालीम के माहौल के सिलसिले में अभी तक हमारे ज़िम्मेदारों से सवाल नहीं किया है, इसलिए कि मैं शायद मुझे यकीन है इंशाअल्लाह यहाँ मकतब अच्छा चलता होगा, इसलिए कि हमारे पास बासलाहियत इमाम साहब हैं। अगर नहीं चलता तो इंशाअल्लाह उसे हम मिलकर दुरुस्त करेंगे। समझ में आई बात?
ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کو نہیں معلوم. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے باتیں کبھی عرض کروں گا، اگر موقع ملے اگلے ہی جمعہ یا اس کے بعد کے جمعہ میں. بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ایمان پر کیسا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے بچے کس راہ پر کس روش پر چل رہے ہیں. ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، فادرز ڈے منایا جاتا ہے، مدرز ڈے منایا جاتا ہے، اسکولز ڈے منایا جاتا ہے. یہ سب یہودیوں کی ایجاد ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، وہ کیسی آئی وہ بھی عرض کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غلطی کے کتنے قسمہ ہیں؟ 2 قسمہ. ایک کا نام لہنے جلی، ایک کا نام لہنے خفی. نہیں حضرت ہم نہ یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے حضرت ہم نہ یاد نہیں رہتا، آسان جملے بولتا ہوں. کیا لہنے جلی کس کو کہتے ہیں؟ بڑی غلطی، بڑی غلطی. لہنے خفی کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی غلطی. بڑی غلطی اگر کوئی آدمی نماز میں لا اعبد ما تعبدون پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. ہمیں سب بھی درود شریف پڑھتے نہیں؟ کیسا پڑھتے ہیں؟ اللہم، ذرا پڑھو دیکھیں گے. اللہم، ذرا زور سے پڑھو، رہندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں دے. اللہم صلی علی، ٹھیک ہے. یہ میرا منہ دیکھو، صلی علی، یہ صاد کا مخرج، صاد کی آواز نکل رہی ہے. صلی علی، ٹھیک ہے. ذرا سین کی آواز کو موٹا کر کو پڑھنا، سین کی آواز کو موٹا کر کو پڑھنا. سین کی آواز کو سیکھنا ہے سبھی، سین کی آواز کو موٹا کر کو پڑھنا. اللہم صلی علی. اگر کوئی آدمی اللہم صلی علی پڑھتا تھا تو اللہ کا واسطہ پڑھنا چھوڑ دے. کیسا پڑھنا؟ اللہم صلی علی، ٹھیک. انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. صاد اور سین کے فرق کے ساتھ اللہم صلی کا معنی کیا ہوتا ہے اسے دیکھیں گے. لہنے جلی کس کو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں. اگر کوئی آدمی اللہم صلی علی کی جگہ اللہم صلی پڑھتا ہے، کیا معنی معلوم؟ اے اللہ قتل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سواد کی جگہ سین پڑھیا تو خالی کیا کرے سو ہمیں موٹا نہیں پڑھے، کیا کر ڈالے؟ باریک پڑھ ڈالے. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی. اللہ نے کیا بیان کی؟ مثال بیان کی. قرآن میں ایک آیت ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی. سب ادھر دیکھو، چھوڑو رندے ہمیں یہاں، نہیں تو میرا دماغ کان کی چلے جاتا. اللہ نے مثال بیان کی. اگر ضرب اللہ مثلا کہا کوئی آدمی، کیا کیا اس نے؟ ضرب اللہ کی جگہ ضرب کھینچا، ٹھیک. کیا معنی ہوتا معلوم اس کا؟ 2 خداؤں نے مثال بیان کی. پوچھو حضرت بیٹھیں سامنے. قال اللہ، کیا بولتے؟ قال اللہ، اللہ نے کہا، ٹھیک. اگر کوئی آدمی قال اللہ کہا تو 2 اللہ نے کہا. اسے بولتے ہیں لہنے جلی. یہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. لہنے جلی ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. اکثر مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لہنے جلی کے ساتھ، اور مسلمانوں کو ہوش بھی نہیں ہے. سمجھ نہیں میں اب پورا پڑھکو پیرانے پیر کا پوترا ہو گئی ہوں. اب میں سیدھا کریا تو بھی چلتا، الٹا چلیا تو بھی چلتا.
ہماری نمازوں کا حال کیا ہو رہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ 2013 میں ہمیں جماعت میں گئے 4 مہینے کی، اس جماعت میں کئی لوگوں سے ملاقات کا موقع ہوا۔ ہمارے ساتھ میں ایک صاحب تھے، غالباً اسی ایریے کے، انہوں مولانا یونس صاحب بول کر، حضرت کے پاس اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی، بہت کم عمر کے تھے، فارغ ہو کر آئے تھے، ایسی صلاحیت دی تھی کہ آدمی سے فوراً وہ کلمہ پوچھ لیتے۔ اب میں ہی پوچھیا تو آدمی منجے مارتی پکڑ لے گو، کلمہ پڑھو جی کو تو کیا منجے آتا نہیں، کیا ماں غصہ ہو جاتا ہوں، دل نہیں ٹوٹنا، ویسا پوچھنا، وہ صلاحیت ان کے پاس تھی۔ بڑے با اخلاق انداز سے سوال کرتے، میرے بھائی ذرا کلمہ پڑھ کو سنو، ہے اللہ آباد رکھے دعوت و تبلیغ والوں کو، اللہ آباد فرمائے، سر پہ ہاتھ پھرا کو کلمہ پڑھ کو سنو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 85% مسلمانوں نے ٹھیک سے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب کلمہ نہیں آیا تو آگے کی نمازوں کا حال کیا ہوگا، عبادتوں کا حال کیا ہوگا۔ 90 پر 3 افراد کی جماعت آئی تھی اسلام پور ہیچل میں، درمیان میں بات آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ پھر وہ موقع ملتا نہیں، کب بتانا آ گئی، سیکھ لینا ہمیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے عنوان کا حصہ نہیں ہے، ہمیں بیٹھتی ہیں کیا کی بولنا کر کو، لیکن اللہ تعالیٰ دل کے اندر جو ڈالتا ہے وہ نکلتا رہتا ہے، آپ کی ضرورت کے مطابق اللہ نکالتے ہیں۔ میں دیکھ لے کو آیا تھا میری ضرورت کا، لیکن یہاں آ کر کیا بول رہا ہوں، آپ کی ضرورت کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہیچل میں 90 پر 3 افراد کی جماعت، ایک دن کی لیبر، وہ کچرا چننے والوں کی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے گھر میں ممبر رسول کے بازو بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 90 پر 3 افراد میں سے ایک بچے کو بھی کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں باجے مارلے کو پھرتی، ناف کے نیچے ہاتھ بننا کی، ناف کے اوپر ہاتھ بننا کی، فاتحہ پڑھنا، فاتحہ نہیں پڑھنا، پاواں کھلے رکھنا کی، بند رکھنا کی، آپس میں بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ کیا کیا مسائل ہمارے، جنازے میں دعا کرنا نہیں کرنا، جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنا، دعا نہیں کرنا، اتنے ہنگامے، اتنے غلاٹے ہیں، لیکن اس جنازے میں شریک ہونے والے جو فتوے دیتے ہیں، دیکھو میں 2 جگہ آگے بڑھتا نہیں، ایک نکاح، دوسرا جنازہ، منجھے آگے بڑھو کر کو بولے تو میں پہلے شرط لگا ڈالتا ہوں، میں کیسا بولتا ہوں کہ ویسا چلتی گا تو آگے بڑھتا ہوں، نہیں کر کو بولے تو تمہارے دلا میں کیسا آتا کہ ویسا کر لیو، میں وہاں بیٹھ کو رہتا ہوں، یہ میری شرط۔ وہ جتنے بھی مفتیان اکرام گڑے کے بازو میں کھڑ کو فتویٰ دیتے رہتے ہیں، رتی ادھر سے پھرو، رتی ادھر سے پھرو، اسے بلا کو کلمہ پوچھو، نہیں پڑھ سکتا انہیں کلمہ، اور وہاں کھڑ کو مسائل بتاتا انہیں۔ اس مجمع میں علماء بھی ہوں تب بھی علماء کو وہ بتائے گا کہ اس طریقے سے نہیں مولانا، ایسا کرو ویسا کرو، کیسا کرو، مولانا سے زیادہ معلوم، عالم سے زیادہ معلوم۔ تو بہرحال بات جاتے 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 کہاں کی چلے گئی، عرض کر رہا تھا لہن کی غلطی کی 2 قسمیں، ایک چھوٹی غلطی، ایک بڑی غلطی۔ اگر آدمی چھوٹی غلطی کر دے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی جگہ میں لہو ما فی السماوات والارض پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، لہو ما فی السماوات والارض سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے اندر شرکیہ جملہ کسی نے پڑھ لیا، اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی ایسی غلطی کر دی، آیت کا پورا معنی بدل گیا، تو پھر اس کی نماز، ارے بولو ذرا منڈیاں تب ہلو، اون کی نہیں کی، کیا کی، منجے سمجھ میں آنا نا، تم نہ سمجھ میں آ رہا کر کو، چپ کے بمڑیاں مار رہا ہوں اس کی میں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو کہاں سے نکلی تھی بات یہ،
میرے واقعے سے میرے ساتھ ہوا تھا. یہ بات کہاں سے نکلی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کی جگہ میں 4 کی جگہ میں 3 پڑھا کر سلام پھیر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے. ایک جگہ جمعہ میں بیان کریا میں ایک صاحب ہے، حضرت تمہیں بخاری شریف مطالعہ کر لے کوئی کی رے بابا؟ نہیں حضرت، حضور سے کانتا بھی ہونے جاتا رہیں گا، حضور سے کانتا بھی ہونے جاتا رہیں گا. اللہ اللہ حضرت ایک مرتبہ دیکھ لیو حضرت، ایمان خطرے میں ہے تمہارا. آپ کو نہیں معلوم، حدیث میں نہیں ہے کر کو نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے سو بلّہ کے چیزیں حدیث میں ہی. سمجھ میں یہ بات؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 کی جگہ 3 پڑھا کر سلام پھیر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیچھے حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، وقت کے فقہاء ہیں، اکابر صحابہ کرام ہیں. کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے، سب کی زبانوں پر تالا لگا ہوا ہے. ہر ایک دوسرے کو ششدر ہو کر دیکھ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ کیا نماز چھوٹی ہو گئی، یا ہم نے غلطی کر دی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ زبان کھول کر اللہ کے رسول کے سامنے آواز نکالی جائے. ہمیں رہتے تو کیا کرتے؟ ذرا آنکھیں مجھ کو سچ کو دیکھو، 2022 کا مسلمان میں ایمان مضبوط ایمان والا میں، صحابہ سے زیادہ ایمان مضبوط میرا ہے. ویسا میں رہتا تو کیا کرتا تھا وہاں؟ بولنے میں جلد بازی نہیں کرنا. پتے کی بات بتا رہا ہوں، جو آدمی جلد بازی میں بولتا ہے وہ بہت جلد معافی مانگنے کے حالت میں آ جاتا ہے. بولنا سوچ سمجھ کو بولنا. بیٹی کا داماد کا غلاٹا ہو رہا، بیٹی کی غلطی یا داماد کی غلطی 100 مرتبہ سوچنا. جذبات میں آ کو بولیں گے پھر داماد کے پیر پکڑنا پڑے گا. آج رشتے جو ٹوٹ رہی سب کو اپنی ناک کی وجہ سے ٹوٹ رہی. سو رشتہ نبھانے کے واسطے کون بھی توڑ رہا نہیں. میری بچی کی زندگی برباد ہو رہی ہے نا؟ نہیں. رشتے آج آدمی توڑ رہا ہے تو وہ اس لیے توڑ رہا ہے کہ میں منجے بولیا انہیں. ارے تجھے بولیا تو کیا رے بابا ہوگا، تیری بیٹی کو تو اچھا رکھو ہے انہیں. تیری بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے انہیں. تیری بیٹی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا انہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھو، یہ عنوان کا حصہ نہیں ہے باتاں، ٹائم ہوگا، عنوان ہی شروع ہوا نہیں ابھی میرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں کیا ہو گئی؟ ذرا غلاٹا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھلیانی میں حضرت ثعلبہ کا واقعہ ہے، بے فکر رہو، یاد ہے، بولتوں میں انشاءاللہ. یہ جمعہ نہیں تو اور جمعہ بولتوں، وہ جمعہ نہیں تو اور جمعہ بولتوں. یہ اللہ کی نعمت، میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں باتیں ڈال رہے. کئی کو تو مائک ذرا اچھا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان میں کیا ہو گیا؟ انبن ہو گئی. میاں بیوی برتنہ ایک جگہ رہے تو آوازاں آتے سوچ. میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا بھی محبت کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کو گئے، دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ رو رہی ہیں. حضور نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہوئی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جان، میرا اور حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا. میں بھی تمہیں سسرے رہتے، میں میری بیٹی کے گھر کو جاتا،
میری بیٹی رولے کو رہتی تو میں کیا کرتا تھا، سوچو رہتی کیا ہوتا تھا۔ ہین سو الزامہ نہیں ہین سو الزامہ، کون سے کہ شیطان ہے نا اتنے زبردست انداز سے آ کو بیٹھتا دل کے اندر اور ذہن کے اندر، میں کیا بتاؤں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہیں شریف باوقار نمازی نوجوان ہے، لڑکا ہے، انہیں وہ کام کریج نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات شیطان ڈالتا ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ حضور نے کیا کیا، فوراً حضرت فاطمہ کی طرف سے باہر نکلے اور پوچھا حضرت فاطمہ کو کہاں گئے حضرت علی، فرمایا کہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں سے نکلے سیدھا مسجد کو آئے، دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھے کہ سوچ آف ہو جاتی، بیوی ناراض ہوئی تو اچھے کہ سچا آف ہو جاتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی سچ زر کے واسطے کیا ہوا تھا، آف ہوگا تھا۔ جا کو دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی چتے پڑے ہی آسمان کی طرف دیکھ لگو۔ ذرا نیا نوشو رہا تو انہیں اور زیادہ پریشان ہو جاتا، پرانے نوشو کو چلتا 2-3 سال گزر گئے تاچرے چھوڑ جاتا ادھر، پھر آتا انہیں پھولاں پکڑ لے کو، پھولاں لے کو جانا، عطر کی شیشی لے کو جانا، گھر کے اندر بیوی ناراض ہے اسے ایک محبت بھرے الفاظ کہنا۔ ہمارے نوجوانہ کسے بولتے سو کر کب بولتے سو کر تو ویلنٹائن ڈے کے دن پھول دیکھو 500 روپے والا پھول دیکھو کیا کرتی، پرپوز کرتی۔ وہ نوجوان شادی کے بعد اپنی بیوی کو پرپوز کریا، کیا بولنا، بیگم دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت تمہارے سے ہے۔ کتنا خوش ہوتی معلوم انہیں، کتنا خوش ہوتی معلوم۔ اگر ایسا دیکھو منائے تو زیادہ ٹینشن نہیں رہتا، انہیں ہوں کری تو بھی ذرا پھرنا ہمیں اس کے پاس۔ تو بہرحال یہ میں فارمولہ بتا دلیا سو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی آرام فرما رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا قم یا ابا تراب، ہمیں بچے کو ذرا میا محبت زیادہ آگی تو کیا کرتے، اٹھ رہے دیوانے، بولتے نہیں بولتے، محبت سے پیار سے۔ لیکن عربوں میں یہ ماحول نہیں تھا، ہمیں آڑا نام پکار ڈالتی، ہمیں کیا تبھی ایک بے دھڑک ایسا جملہ استعمال کرتی ہیں، سامنے والے کو دل کو لگیا تو لگیا، نہیں تو اڑیا۔ لیکن عربوں میں ایسا رواج نہیں تھا۔ عربوں میں کیا رواج ہوتا، ان کے لقب سے ان کو پکارتے، کیا لقب، قم یا ابا تراب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب، مٹی کا باپ، تراب کے معنی مٹی، ابا کے معنی باپ، قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ اٹھ کر کھڑے ہو جا۔ کیوں کہا اللہ کے رسول نے، مسجد نبوی میں مٹی تھی، نیچے کنکر تھے، اس کے اوپر حضرت علی آرام فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محبت بھرے لہجے میں قم یا ابا تراب کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً دھڑ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہیں، بالکل خاموش، معلوم ہو گیا حضرت فاطمہ کے پاس جا کر آئے ہی انہوں۔ اب کیا تبھی بولیں گے، کچھ بھی نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ ہوتے تو آپ اندازہ لگائیں کیا کیا ہم لوگ کر سکتے تھے۔ کیا جی تمہیں میری بیٹی کو رلائی کہتے نا، کیا قصہ تمہارا، اب بھی کیا کیا بولتے تھے کہ وہ تمہیں سوچ لیو، وہ ماحول تمہارے درمیان میں ہے، ہمارے پاس آئے تو ذرے مسائل آتی نہیں کر کو بولے تدمیاں وہ بھی آتے نہیں، اب تو کورٹان کی طرف جا رہی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں، ایک جملہ نہیں فرمایا، سیدھا گئے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، لے کر سیدھا گھر کو چلے گئے، درمیان میں سو گئے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو سلایا، ایک طرف حضرت علی کو سلایا، حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھا اور فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھا، فرمایا صلح ہو گئی۔ کیا فرمایا، صلح ہو گئی۔ تو کیا بولی بیٹے، تو کئی کو ویسا بولی سو، تمہیں کیا جی بولے سو،
یہ سب فیصلے کے چیزاں میاں بیوی کے جھگڑے میں جانا نہیں. جو میاں بیوی کے جھگڑے میں جاتا، اللہ نہ کرے رشتہ ٹوٹ گیا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا، کیا بول رہا تھا سمجھ ذہن سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول نے 4 کی جگہ 3 پڑھا دلے. بولنا تو سوچ سمجھ کو بولنا، یہاں سے بات نکلی. تو صحابہ کرام خاموش رہے. دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں. یہ ایک صحابی ذوالیدین نام، کیا نام؟ ذوالیدین، درمیان سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. کیا پیارا جملہ معلوم، اتنا جامع جملہ. اللہ کے رسول پر انگلی بھی اٹھے جیسا نہیں، سوال کا سوال بھی ہو جانا، نماز بھی دہرائی جانا، اور اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہونا. اتنا پیارا جملہ حضرت ذوالیدین نے فرمایا. ذوالیدین ایک صحابی ہیں جن کے ہاتھ لمبے تھے، اس لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا. فرمایا کہ قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز مختصر کر دی گئی، آپ یا آپ بھلا دیے گئے اللہ کے رسول. ہمیں رہتے تو کیا بولتے ہیں؟ 3 رکعت پڑھے تو میں، چلو ذرا خدر سے بولتے تو بھی کیا بولتے تھے؟ تمہیں 3 رکعت پڑھے حضرت، بھول گئے سو کی تمہیں. ہماری موٹی زبان ایسی ہے کہ نہیں، ہمیں ایسا بولتے سو. ہمارا دل خراب نہیں رہتا، زبانی پام کی نانی ماں رو رہی کا تو صورت ویسی، کیا کرنے ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صحابہ کرام بالکل خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا، عمر کی طرف دیکھا، حضرت عثمان کی طرف دیکھا، حضرت دیگر صحابہ کی طرف دیکھا، سب یوں دیکھ رہی، خاموش منڈی جھکا رہی. تو حضور کو کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا کہ کیا ہوئی ہے، نماز نہیں ہوئی ہے. 3 رکعت ہوئے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر پھر 4 رکعت مکمل فرمایا. تو اللہ کے رسول کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا. تو آج ہو رہا ہے، امام صاحب باہر سے آئے، اچانک نماز پڑھا ڈالے، امام صاحب سے کیا کی ہوگا؟ ہنگامہ نہیں کھڑا کر ڈالنا، سبحان اللہ بولنا، نہیں سمجھ میں آیا اس کے بعد بیٹھنا، پیار محبت سے کے ساتھ ڈسکس کرنا، اس کے بعد نماز کو دوہرا لینا. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پورا خون کیا کر لیا تھا، پی لیا تھا. حضور نے پوچھا کیا کیا؟ اللہ کے رسول ایسی جگہ پھینکا قدم تو قدم نگاہ بھی نہیں پڑ سکتی. حضور نے اصرار فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر مجھے تم پر شک ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اللہ کے رسول اس خون کو میں نے پی لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر، حضرت حنیف ملتانی صاحب نے کہاں پڑھا نہیں معلوم، میں نے بہت پہلے ایک تقریر حضرت کی سنی تھی جس میں حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر تمہارے اوپر 7 پشتوں تک جہنم حرام ہے. اور ایک دوسری روایت جو رات میں نے روایت میں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سلسلے میں کسی کے دل میں کیا نہیں کریں گے؟ کینہ نہیں ڈالیں گے، اور تمہارے دل میں کسی کا کینہ نہیں آئے گا. یہ اللہ کے رسول کے خون پینے کا انعام تھا. تو انشاءاللہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی محبت تھی، عشق تھا کہ خون تک نیچے گرانا گوارا نہیں فرمایا، اور اس خون کو کیا کر لیا؟ پی لیا. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے دیگر جو ہے عشق کے سلسلے میں واقعات لاؤں گا. اگلے جمعہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جو گزشتہ جمعہ رکا ہوا ہے، جو اس جمعہ بھی رکا ہوا ہے،
انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت ثعلبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ گئی اور پھر چلے گئے، اللہ کے رسول کے دربار میں نہیں گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک اہم ترین اعلان ہے، مجھے درمیان میں اس کی فضیلت کو بھی بیان کر دینا تھا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کے سامنے